اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ضد اور عناد کو بیان فرمایا کہ یہ پیغمبر ہمارا منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا۔ یہ صرف ان کا ضد تھا، ہٹ درمی تھی، عناد تھا، ورنہ اللہ کے پیغمبر کے معجزات بے شمار تھے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک تھا۔ اگر مانتے ہوتے تو اس قرآن کو مان کر اس پر ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت انسان کی دو حالتوں کو بیان فرمائے گا۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب چکھاتے ہیں ہم انسان کو رحمتاً رحمت، آسانی، سکون، نعمت، من بعد اس کے کہ ذرہ مستہم پہنچی ہے ان کو کوئی تکلیف، اذا لہم اچانک ہو جاتا ہے اس کے لیے مکرن تدبیر، ہیلے بہانے، فی آیاتنا ہماری آیات۔ دیکھیں انسان کی عام طور پر دو حالتیں ہوتی ہیں، یا بندہ خوشی میں ہوتا ہے یا بندہ غموں میں ہوتا ہے، یا بندہ دکھوں میں ہوتا ہے یا بندہ سکھوں میں ہوتا ہے، یا بندہ صحت مند ہوتا ہے یا بندہ بیمار ہوتا ہے، یا بندہ مالدار ہوتا ہے یا بندہ غریب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو کسی مصیبت کے بعد جب راحت پہنچاتے ہیں تو وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے جی؟ ہماری آیتوں کے اندر اٹکلیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے جی، بڑی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے سے دعا کرواتا ہے اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے یہ بندہ۔ پھر بستر پہ لیٹا ہوتا ہے نا جی، پھر بندے کو خیال آتا ہے او مجھ سے فلاں کام بھی رہ گیا نیکی کا، میں نے یہ کام بھی کرنا تھا، میری نمازیں رہ گئی تھی، اللہ نے صحت دی نا جی، ساری نمازیں پڑھوں گا، اور میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا تھا، ظلم کیا تھا، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں اس سے بھی معافی مانگوں گا جی۔ ہر قسم کا وعدہ کرتا ہے جی، میں یہ کام بھی کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا، اے اللہ تو نے مجھے شفا دے دی نا، میں اپنا
مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں ہر وقت نمازی بنا رہوں گا، 5 وقت نماز کو دوں گا، تیرا قرآن پڑھوں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، اللہ کے راستے میں چلہ لگاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی یہ حالت دور ہو جاتی ہے، بیماری سے وہ تندرست ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حالت مر کألم یدعونا، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے، اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی حالت ہوتی ہے جب بیمار ہوتا ہے تو ہر وقت کہتا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، تو جب صحت مل جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اس ظالم نے تو کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، اس کو تو کبھی بیماری پہنچی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب بندے کو کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے جی، تو وہ بندہ اللہ کے سامنے گڑا کر دعائیں مانگتا ہے جی۔ ہر وقت آپ دیکھو جی، جو بندہ پریشان ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ نمازوں کو بھی آ جاتا ہے جی، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اچھا خاصا صوفی بزرگ بن جاتا ہے۔ جب پریشانی بیماری ختم ہو جاتی ہے، عدالتوں کے چکر ختم ہو جاتے ہیں، کیس فارغ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ بنا ہوا تھا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کالر ایسے کھینچتا ہے اور جاتا ہے، بندہ سوچتا ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کر سکتا یہ بھی کبھی بیمار ہوئے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جی، جیسے ہمارے یہ بچے امتحانوں کے دن آتے ہیں جی، تو اس وقت اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ بڑے شریف ہو گئے، بڑے اللہ والے ہو گئے۔ بس امتحان ختم ہوئے، رزلٹ تک یہ ان کی نمازیں ہوتی ہیں، جیسے رزلٹ آیا پاس ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی نوجوان ہیں جی، آج کل کے جو نوجوان ہیں جی، وہ عشق مجازی کے اندر بس کب ہماری شادی ہو جائے گی، فلاں لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے، کب میں امریکہ چلا جاؤں، کب میں انگلینڈ چلا جاؤں، یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یقین مانو کہ ہر وقت نماز کو آتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو وہ آتے ہی آتے ہیں۔ بس جس دن شادی ہو گئی اس کے بعد مسجد کو نہیں آئیں گے، جس دن انگلینڈ، امریکہ، ہانگ کانگ، جرمنی کا کام ہو جائے گا، برطانیہ کا کام ہو جائے گا، سعودی عرب کا کام ہو جائے گا، یقین مانو ایک دن بھی مسجد کو نہیں آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب چکھاتے ہیں ہم انسان کو رحمتاً، کوئی رحمت، نعمت، خوشی، من بعد ضراء مَسَّتْهُمْ، بعد اس تکلیف کے جو ان کو پہنچتی ہے، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اچانک ہوتا ہے اس کے لیے مکر، استہزاء، تکذیب ہماری آیاتوں میں، قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، اللہ اسرع مکرا، اللہ جلد سے جلد تدبیر کرتا ہے جی۔ اب پریشانیاں دور ہوتی ہیں نا جی، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یا وہ امتحان کے اندر پاس آ گیا تو کہتے ہیں فلاں سر نے مجھے نقل دی تھی میں پاس ہو کے ہوں جی۔ اور انگلینڈ، امریکہ کا کام ہو گیا، وہ اپنے رشتہ دار تھے جی، انہوں نے کام کروایا اور بس وہ بندے کو پیسے شیسے دیے، وہ ہو گیا جی۔ بیمار تھا جی، بس وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا جی، یقین مانو بڑی چنگیاں دوائی دینا جی، اس کی دوائی نہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے اس دوائی کے اندر شفا رکھنے والا کون تھا جی؟ اللہ تھا جی۔ اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں۔ فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو جی۔ دیکھو ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے 2 فرشتے رہتے ہیں، صبح کے وقت بھی 2 فرشتے ہوتے ہیں، شام کے وقت بھی 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں پہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ انسان جو لفظ منہ سے بولتا ہے وہ اسی وقت نامہ مال کے اندر لکھ دیتے ہیں، رجسٹر کے اندر جو کام کرتا ہے وہ اسی وقت لکھ دیتے ہیں جی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے دن قیامت کا ہوگا جی، محشر کا میدان لگا ہوگا، یہ انسان جب دنیا میں جو کام کرتا تھا نا جی، اس کو تو لا علمی تھی نا جی، جوانی تھی، مستانی تھی، اور اس طرح بینک بیلنس دولت تھا، یعنی کہ ٹھاٹھ باٹھ میں تھا، اس کو تو کچھ فکر ہی نہیں تھی نا جی۔ تو وہاں پر اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، ایک ہے نا اپنا نامہ مال تھا، اس کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کا نفس، آج کا دن تیرے نفس کے اوپر محاسبہ کرے گا۔ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے نا جی یہی پڑھ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں 2 3 4 جماعتیں نہیں پڑھا ہوا تھا، 5 نہیں پڑھا ہوا تھا، وہاں پر اللہ ہر ایک کو پڑھنے کی توفیق دے گا جی، استطاعت، ہر بندہ اپنا نامہ مال ہاتھ میں لے گا اور پڑھے گا جی۔ تو اللہ فرمائیں گے الظلم کا کتب، کیا میرے فرشتوں نے لکھنے کے اندر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ وہاں پہ گئے گا، اوے یہ کام میں نے کیا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کرتے کرتے بندہ خود پریشان ہو جائے گا، بول نہیں سکے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ جو دنیا کے جو تمہارے نیک اعمال تھے نا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، برے اعمال وہ بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس لیے مفتی تقی صاحب
مدذلو ایک جملہ فرماتے ہیں مجھے بے حد پسند ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو کوئی بھی بات کرنی ہو جی، اچھی کرنی ہو، بری کرنی ہو، اپنے کو ساتھ کرنی ہو، بیگانوں کے ساتھ کرنی ہو، دوستوں کے ساتھ کرنی ہو، دشمن کے ساتھ کرنی ہو، تو پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ الفاظ جو میں زبان سے نکالوں گا کل محشر کے میدان میں اللہ مجھے ان الفاظ کے بارے میں پوچھے گا. ہاں گواہی دے سکتے ہو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہو اللہ یہ حق اور سچ ہیں، پھر تو وہ الفاظ آنن فانن بول دیا کرو. لیکن اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان الفاظ کی گواہی نہیں دے سکتے ہو اور ان الفاظ کی تصدیق نہیں کروا سکتے ہو، پھر ان الفاظ کو زبان پہ مت لایا کرو، اندر ہی رکھ لیا کرو. فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو، جو تم تدبیریں کرتے ہو. والذی یسیرکم فی البر والبحر، اس آیت میں اللہ رب العزت بعض نعمتوں کا اور مشرکین کے شرکیہ نظریے کو بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کی یہ حالت تھی نا جی، اللہ رب العزت انہیں تجارت کے لیے کبھی سمندروں کا سفر کرواتا، کبھی خشکیوں کا سفر کرواتا. اس زمانے کے اندر اونٹ تھے، خچر تھے اور گھوڑے تھے، گدھے تھے، ان کے اوپر وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اور سمندری سفر کشتیوں پہ کیا کرتے تھے. تو اللہ ان کی ایک حالت کو بیان فرماتا ہے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے نا جی، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی، بریح طیبۃ، اچھی اچھی ہوائیں لگتی، تر و تازہ ہوائیں لگتی. وہ عرب گرم علاقہ تھا نا جی، تو سمندر کیا ہے جی، سمندر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، بندے کو وہ ہوائیں اچھی لگتی ہیں. پانی ہوتا ہے، دیکھو گرمیوں کے اندر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے سے ٹھنڈی ہوا ہو، اے سی ہو، کولر ہو، تو خوش ہوتے ہیں. بریح طیبۃ، بڑی تر و تازہ ہوا ہوتی ہے. اور اسی خوشی خوشی میں کیا ہوتا ہے جی، جاءت ریح عاصف، اچانک آندھی آ جاتی جی، وہ بادل سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں جی، اور تیز تند و تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی، اور وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے پھر موج آ جاتی جی. سمندروں کی موجیں اوپر آتی جی، جہاں سے ٹھیلا مارتی یہاں اس طرف آ جاتی، یہاں سے مارتی اس طرف آ جاتی، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے. ہوائیں جو پہلے ساتھ چل رہی تھیں جی، جو خوشی والی تھی، اب وہ ہوائیں بھی مخالف سمت میں چل رہی ہے. کشتی نے آگے جانا ہوتا تو آگے سے ہوا زور دیتی، پیچھے آتی، پیچھے سے آگے دیتی. اور وَظَنُّوا، وہ یقین کر لیتے، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، بے شک ان کو گھیر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ مشرک اس وقت کیا کرتے جی، اللہ کو خالص کر کے پکارتے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس مقام کے اوپر ایک روایت نقل کی ہے نسائی شریف کی، اور کمال کی روایت ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ایمان کو جوڑنے والی ہے، اور بندے کے عقیدے کو پختہ کرنے والی ہے. وہ فرماتے ہیں فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوئے. جو بڑے بڑے مجرم تھے نا جی، تو وہ مکہ سے بھاگ گئے. مثال کے طور پر ابو جہل کا بیٹا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی طرح حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بھی مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اور ایک اور بندہ تھا جس کا نام آتا ہے حزار ابن اسود، یہ بھی سرکردہ بندہ تھا، یہ بھی مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ وہ بندہ تھا نا جی جو مائی زینب کا رشتے کے اندر سسر لگتا تھا، سکا سسر نہیں تھا لیکن سسر لگتا تھا. مائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہے، ابو العاص کی بیوی ہے. ان سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ابا جان کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ جاتی ہوں. خاوند نے اجازت دی، حضور کی بیٹی گھر سے نکلی، اونٹنی پہ سوار ہوئی، اپنے ابا کو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہی تھی. تو راستے میں یہ بندہ تھا، یہ سسر تھا. اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں. کہا تمہیں جانے کی ضرورت بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے. کہا مجھے میرے خاوند نے اجازت دے دی ہے، اگر آپ روکنا چاہتے ہو تو آپ میرے خاوند کے ساتھ بات کرو، تو اگر وہ منع کر دے گا تو میں رک جاؤں گی. تو اس نے اسی باتوں کے اندر مائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کھینچی، پیٹ میں بچہ تھا، حمل تھا، ضائع ہو گیا، گر گیا. جی کون بندہ برداشت کرتا ہے جی بیٹی کا عمل ضائع ہو اور پھر
وہ جدید زمانہ تو تھا ہی نہیں نا جی، اندر سے صفائی ہو وغیرہ وغیرہ، دوائیاں ہوں، تو اسی بیماری میں پھر وہ کافی عرصہ چلتا رہا ہے۔ خیر اس بندے نے بھائی زینب کا عمل ضائع کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے نا جی، تو یہ سرکردہ قسم کے جو مجرم تھے نا بھاگ گئے، اور بھی کافی سارے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے بھاگا، سمندر کے کنارے پہ گیا، میں نے دل میں سوچا کہ بچنے کی امید ہی نہیں ہے، چانس ہی نہیں ہے۔ اور یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ چونکہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور ابو جہل سردار تھا کافروں کا جی، تو باپ کے گناہ بھی تو زیادہ تھے جی۔ تو فرماتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بھاگ کر آئے ہوئے تھے، اور اس وقت کشتی حبشہ کی طرف جانے لگی تھی، تو کشتی میں بھی بیٹھ گیا، اور بھی لوگ بہت سارے بیٹھ کے چلتے رہے۔ اتنے میں آندھیاں آنے لگی، آندھیاں آئی، ہر بندہ اپنے خدا کو پکارنے لگ گیا۔ کوئی کہنے لگا یا اغیثنی لات، اے لات ہماری مدد کر۔ کوئی کہنے لگا یا اغیثنی منات، اے منات ہماری مدد کر۔ کوئی کہتا یا اغیثنی حبل، اے حبل ہماری مدد کر۔ ہر بندہ جس بندے نے، ظاہر بات ہے کسی کا خدا بنا ہوا تھا لات، کسی کا منات، کسی کا کیا، کسی کا مثلا ہمارے ہاں یہ کسی کا کھوتا قبر بھی خدا بنا ہوئے، تو وغیرہ وغیرہ جی، ہر بندے نے اپنے خدا بنے ہوئے، ایک سب کا خدا ہے جی پیدا کرنے والا۔ تو ہر بندہ اپنی وہ خداؤں کو پکارنے لگا نا، تو وہ کشتی کے جو بان تھے، جو کشتی چلا رہے تھے، چپو چلا رہے تھے، انہوں نے کہا لم تغن عنکم آلہتکم، تمہارے خدا، تمہارے الہ تمہیں نہیں بچا سکتے۔ وہ بھی مشرک تھے، لیکن کہنے لگے اب کیا کرو جی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارو، وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے تمہیں بھاگ کر آیا تھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک الہ مان لو، خدا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تم کہتے ہو ہمارے خدا، ہمارے الہ ہمیں ان موجوں سے، ان ہواؤں سے نہیں بچا سکتے، اور ہم اللہ کو پکاریں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں جی؟ کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات گھر کر گئی، فرماتے میں نے ملاح کو کہا کشتی کو موڑو۔ اگر یہ بات ہے ہمارے خدا یہ سمندروں کے اندر ہمارا دفاع نہیں کر سکتے، ہمیں بچا نہیں سکتے، ان ہواؤں سے ہمیں بچا نہیں سکتے، خشکی میں بچا نہیں سکتے، تو پھر ان بتوں کو، ان مورتیوں کو الہ ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملاح نے کشتی موڑی، اور کشتی آ کر کنارے پہ کھڑی ہونے لگی، تو میں نے دیکھا میری بیوی ہے ام حکیم رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، کیسے آئی ہو اور کیوں آئی ہو، کس طرح آئی ہو؟ بڑی عجیبہ لگا کہ میری بیوی ہے اور ہے بھی اکیلی ہے، اور یہاں پہ کھڑی ہے، اور بغل کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے۔ جب وہاں پر گئے کہنے لگے، بیوی نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، خیر و خیریت ہے۔ کہا بتاؤ محمد نے مکہ والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگی ام حکیم فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صفا پہاڑی پہ چڑھے، لوگوں کو جمع کیا، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو جمع کیا، اور سب کے گناہ گنوائے جی۔ تم نے میرے فلاں صحابی کے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے فلاں صحابی کے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے، تم نے میرے فلاں صحابی کو شہید کیا، میری فلاں صحابیہ کو شہید کیا، تم نے میرے صحابہ کو یہ ظلم ڈھائے جی۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے تمام وہ جو مظالم ہوئے تھے بیان کیے، تو مشرکین مکہ کے سر نیچے جھک کے فرمایا بتاؤ اے مکہ کے لوگوں، اب ان جرموں کی، ان ظلموں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ سب خاموش ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج کے دن میں تمہارے لیے وہ فیصلہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ جس طرح افغانستان والے جب افغانستان کو فتح کیا نا جی، تو انہوں نے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو ملامت نہیں ہے۔ کوئی امریکی بھاگتا ہے تو بھاگے، اپنا افغانستانی بھاگتا ہے تو بے شک بھاگے، جو جانا چاہتا ہے بے شک جائے، لیکن ہم کسی کو زبردستی نہیں روکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، فرمایا آج کے دن کسی کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ ام حکیم فرماتی ہیں میں حضور کے قریب گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا آپ ام حکیم ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ کہا میرا خاوند ڈر کی وجہ سے بھاگ کر مکہ چھوڑ کر چلا گیا، کیا میرے خاوند کو بھی امان ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا آپ کے خاوند کو بھی امان ہے۔
اسی طرح وحشی بن حرب بھاگ کر گیا، کیا وحشی بن حرب کو بھی امان ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا رشتہ دار آتا جو بھاگ کر گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان دیتے رہے۔ تو میں حکیم فرماتی یا رسول اللہ میرا خاوند تو یقین نہیں کرے گا، لہٰذا نشانی کے طور پر یا رسول اللہ کچھ چیز دیں، میں جا کر اس کو بتاؤں گی، دکھاؤں گی کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کو معاف کر دی ہے، لہٰذا آپ واپس آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے دستار اتاری، کالی پگڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کی کالی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی کے طور پر یہ لے کر جاؤ، مان جائے گا۔ حکیم فرماتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پگڑی دی ہے اور بطور نشانی کی اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو معاف کر دیا، لہٰذا میں اکیلی اونٹ پہ آئی تھی، اب 2 سوار ہو کر جائیں گے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے نا جی، پہلے دروازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکرمہ آ رہا ہے، سردار کا بیٹا تھا نا جی، تو اس کی دلجوئی کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کے پاک پیغمبر محفل سے اٹھے اور کہنے لگے مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید، ویلکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنے والے شاہ سوار، تجھے خوش آمدید، ویلکم۔ تو فرماتے ہیں میں وہاں پر مسلمان ہوا۔ دیکھیں خلاصہ یہ ہے، مقصد اس واقعے کا یہ ہے اس روایت کا کہ جب وہاں کشتی پھنسی نا جی موجوں میں، تو ملاح نے کیا کہا، اپنے خداؤں کو چھوڑو، اس خدا کو پکارو جو حقیقی خدا ہے۔ تو جس کی وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کیا ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا دعوا اللہ مخلصین له الدین مشرکین، جب کسی چیز میں پھنس جاتے نا جی، مشکل گھڑی میں آ جاتے تو وہ کیا کرتے جی، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے۔ ایک واقعہ آتا ہے نا جی، ایک بندہ کافی عرصے سے بیت اللہ کے سائے میں تھا جی، وہ باب ملتزم کو پکڑا ہوا تھا جی، اور کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، اے بت مجھے میری بات سن، میری مدد کر، میری پریشانیاں دور کر۔ تو کہتے ہیں کہ کافی عرصہ اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے اور فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں جی، بت کو پکار رہے ہیں، بیت اللہ میں کھڑا ہے، کس کو پکار رہے جی، بتوں کو پکار رہے ہیں۔ کرتے کرتے اس کی اونگ آ گئی، آنکھ لگی تو زبان پھسلی، یا صنم کے بجائے کیا نکلا جی، یا صمد، اے بے نیاز ذات۔ اللہ نے فرمایا لبیک عبدی، وہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ، اس بندے کی زبان سے بے اختیار، غیر اختیاری طور پر صنم کے بجائے صمد نکل گیا، اور آپ نے کہہ دیا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، حالانکہ یہ تو بندہ مشرک ہے۔ اللہ نے جواب دیا میرے فرشتوں، مجھے پتہ ہے اس کی زبان پھسلی، اس کی زبان کے پھسلنے سے صنم کے بجائے صمد نکل آیا، یہ اتنے عرصے سے یا صنم کہتا رہا، صنم نے اس کی بات نہ سنی، اور اگر آج صمد بھی نہ سنتا تو صنم اور صمد میں کیا فرق آ جائے۔ دیکھیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، پوری زندگی گناہ کیا ہو جی، لیکن ایک بار صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتے۔ فرمایا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، لئن انجیتنا، جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہمیں نجات دی، من هذه، اس مصیبت سے، اس بیماری سے، امتحان کے اندر رزلٹ اچھا آنے سے، سعودیہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، امریکہ چلا گیا، میرا کام بن گیا، تو لنکونن من الشاکرین، میں شکر گزار بندہ بنوں گا، وہاں پر بھی جا کر میں نمازیں پڑھوں گا، اچھے کام کروں گا، نیک اعمال کروں گا، حضور کی شریعت کے مطابق چلوں گا۔ جب وہاں پہ جاتا ہے تو پھر نماز ہی نہیں پڑھتا، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ فلما انجاؤ، آگے اللہ فرماتے ہیں جب ہم نجات دیتے ہیں اس بندے کو، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو، اس انسان کو، اذا ہم یبغون، اچانک وہ باغی ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق طور پر شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ بچانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ امتحانوں میں پاس کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ عدالتوں سے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جیلوں سے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ کی روزی کھلا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سعودیہ کا، امریکہ کا، باہر کے ملکوں کا کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر جب اللہ کام کر دیتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بغیر الحق، ناحق طور پر آ کر شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فلاں بزرگ کا تویز تھا اور تویز کام کر گیا جی، باہر چلا گیا۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، یاد رکھو، بغیکم یہ تمہاری سرکشی، تمہارا مجھے بھول جانا، میرے احکام نہ ماننا، علی انفسکم، اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ آج اگر تم بدماشی کرتے ہو، اللہ کے حکموں کی بات، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے ہو، اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، تو کیا کر لو گے جی؟ کیا کر لو گے؟ یہ وبال تمہاری جانوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا چند دن کا نفع ہے جی، 10 دن، 20 دن، 10 سال، 20 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے جی؟ اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔ فرمایا ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، پھر ہم تم کو بتائیں گے دنیا میں تمہاری بدماشیاں کیا تھیں، بما کنتم تعملون، تم کیا دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، خوشی، من بعد ضراء مَسَّتْهُم، بعد اس تکلیف کے جو ان کو پہنچی ہے، اِذَا لَهُمْ، اچانک ہوتا ہے ان کے لیے، مکر، مکر، ہیلا، تدبیر، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، قل اللہ اسرع مکرا، کل کے دینا میرا پاک پیغمبر، اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون، لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہو، مکر کرتے ہو۔ هو الذی، وہ ذات، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، فی البر، خشکی کے اندر، والبحر، سمندر کے اندر، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں ان کو، بریح طیبۃ، تر و تازہ ہوائیں آتی ہیں، وفرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں تر و تازہ ہواؤں کے ساتھ، جاءت ریح، اسی حالت میں اچانک آتی ہے، ریح، ہوا، عاصف، تند و تیز آندھی، وجاءہم الموج، اور آتی ہے ان کے پاس موج، سمندر کی موجیں مخالف سمت میں چلنے لگ جاتی ہیں، من کل مکان، ہر جانب سے، چاروں طرف سے، وظنوا، وہ یقین کرتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، احیط بہم، ان کو گھیر لیا گیا ہے، اب بچنے کی امید نہیں ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے دین کو، دعا کو، لئن انجیتنا، مولا اگر تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار، شکر کرنے والے۔ فلما انجاہم، پس جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو، اذا ہم، اچانک وہ، یبغون، شرارت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر، یعنی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی، تمہاری بدماشی، علی انفسکم، تمہاری جانوں کے اوپر وبال ہے، اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، بس ہم تم کو خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ تم تھے تعملون، جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔